نور آ گیا, ایک نور آیا. آؤ میں کچھ سمجھا دوں, لیکن گزارش ہے کہ جو لڑکے پیچھے بہت زیادہ افراتفری کر رہے ہیں, اگل بغل والے پیروں کو سمجھا دیں, پر ڈسٹرب نہ ہو مجھے بولنے میں, ٹھیک ہے؟ محبت کے ساتھ سنیں اور گفتگو میں نہ مشغول رہیں. حضرات, جب کچھ نہ تھا, انشاءاللہ بہت میں سوچتا ہوں تھوڑا علم والی گفتگو کر لی جائے آپ کے سامنے, بس لیکن اس کے لیے بہت سکون اطمینان سے سننا شرط ہے, ضروری ہے, تب بات سمجھ میں آئے گی. جب کچھ نہ تھا, کچھ تھوڑا مل کر بولے نا میرے ساتھ, جب کچھ نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا. یہ زمین نہیں تھی, آسمان نہیں, چاند نہیں, سورج نہیں, ذرے قطرے نہیں, دریا سمندر نہیں, شجر اور حجر نہیں, یہ پوری دنیا کے ممالک نہیں, یہ جانور نہیں, پیڑ پودے نہیں, کچھ بھی نہ تھا. انسان نہیں, ہم نہیں, آپ نہیں, یہ سب کوئی نہیں تھا, کچھ نہ تھا. لیکن ایک ذات تھی جو رب کی ذات پاک ہے. میں نے کہا نا بول کے سنیں گے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا, سکون کے ساتھ تھوڑا سا بولے بھی. رب کی ذات, ایک ذات تھی, کچھ نہ تھا. حضرات, جب کچھ نہ تھا اللہ تھا, جب کچھ نہ تھا اللہ تھا. اور ایک چیز اور, کچھ نہ تھا, جب کچھ نہ تھا, وہ ابدی ہے, ازلی ہے. میرا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اور جتنے بھی مالک ہیں سب اس کے بنانے سے مالک ہیں. کیونکہ میرے رب کے پاس جو بھی چیز جتنی بھی ہے بے حساب ہے, ہم جانتے ہی نہیں, بے حساب ہے. ہمیں تو کچھ نہیں معلوم کتنا, بہت ہے, جتنی ہے بے حساب ہے. کسی چیز کتنا ہے ہم کیا جانے بھائی, ہم تو عاجز بندے ہیں, بے حساب ہے. لیکن رب کے پاس کسی چیز, کوئی بھی چیز محدود نہیں ہے, لا محدود ہے. رب کی ذات کے علاوہ جتنے بھی ہیں پوری کائنات میں, چاہے وہ انبیاء کی ذات پاک ہو, چاہے وہ صحابہ کی ذات پاک ہو, اولیاء کی ذات پاک ہو, کوئی کتنا بلند مقام پر ہو. یار میں بلند مقام کی بات کروں کیسے کروں, کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ سے زیادہ بلند مقام کسی کو عطا ہی نہیں کیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے زیادہ بلند مقام کسی کو عطا نہیں کیا ہے. یہودیوں نے سوال کیا آقا کریم کی بارگاہ میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, آپ سب کچھ کہتے ہیں کہ اسی کو مانو, اسی کی پرستش کرو, اپنے رب کا نسب بیان کرو, معاذ اللہ رب العالمین. آقا کریم کانپنے لگے, میرے مصطفیٰ کانپ رہے تھے, جب کیونکہ اس نے جملہ ہی ایسا بولا تھا, اپنے رب کا نسب بیان کرو. جبریل آئے, آیت کریمہ نازل ہوئی, کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محبوب تم کہو وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے, اور اس کی کوئی اولاد نہیں, اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے, نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. حضرات میں آپ کو, میں سوچ رہا ہوں کچھ علمی باتیں سمجھاؤں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علمی باتیں اتنا نہ سمجھنا چاہیں. میں جہاں سمجھ لوں گا دھیرے دھیرے. کچھ نہ تھا,
صرف اللہ تھا. اس نے چاہا کنتو کنزن مخفیا، کچھ نہ تھا، صرف خدا کی ذات تھی. ہمیں جب اللہ تھا تو حسن خدا بھی تھا. یقیناً جب خدا تھا تو اللہ کا حسن بھی موجود تھا. اللہ تھا تو اللہ رزاق بھی تھا. اللہ تھا تو وہ کریم بھی تھا، وہ رحیم بھی تھا، وہ رؤوف بھی تھا. لیکن میرے عزیز کوئی اور شے وجود میں نہیں آئی تھی. اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. رب رزاق ہے مگر رزق لینے والا کوئی نہیں ہے. رب رحیم ہے، وہ رحم کرے کس پر. وہ رب کریم ہے لیکن کرم کرے کس پر. کرم کرے کس پر. کنتو کنزن مخفیا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، بس میں نے چاہا ان اعرف، میں پہچانا جاؤں. میں تھوڑا سا بولیں گے یار، میں پہچانا جاؤں. آؤ اب اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ بات یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، میں پہچانا جاؤں. حضرات پہچان کے لیے بولو ملاقات ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب کی توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں. توجہ ہے سب کی بھائی؟ بس دل لگا کر سنیں. پہچان کے لیے بولیے ملاقات ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، تعارف ہوا، ایک دوسرے کو پہچان لیا، پہچان ہو گئی. 5 سال کے بعد دیکھا میں نے پہچان لیا، 4 سال کے بعد دیکھا میں نے پہچان لیا. مولانا عارف صاحب ہیں، جناب آفتاب ہیں، اس موضع کے لوگ ہیں. کئی لوگوں کو میں نے شباہت سے پہچان لیا. یہ کہاں کے رہنے والے؟ بدلہ پور، پرانی بازار. قاری حسن ملاقات ہے، مجھے پہچانتے ہیں، میں انہیں پہچانتا ہوں. فاحببت، پس میں نے چاہا، ان اعرف، میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. حضرات اب ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، جب کچھ نہ تھا تو حسن تھا. اللہ تھا، اللہ کا حسن تھا. رب کہہ رہا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. تو طریقہ تو یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھا جائے تو پہچان ہوتی ہے، ملاقات ہو تو پہچان ہوتی ہے. جب ایک دوسرے کو دیکھا جائے تو پہچان ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. تو اے نئے پرانی بازار والوں بتاؤ، پورے مجمع میں کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ ہمیں پرانی بازار کا، پورے جونپور ضلع میں کسی نے نہیں دیکھا ہے. پورے جونپور ضلع میں کسی نے اللہ کو دیکھا؟ پورے اتر پردیش میں، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا؟ عالم ہو، علماء ہو، کون ہو، کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بولیے کسی نے دیکھا؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا. تو پہچان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، پہچانوانے کا، کہ اسے دیکھا جائے تو پہچانا جائے. لیکن جب کچھ نہ تھا تو حسن خدا تھا. تو اللہ نے اپنے حسن کو پہچانوانے کے لیے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما دیا ہے. میں زور سے بولتا ہوں، آواز کے لیے سمجھ میں آتی نا بھائی؟ ہاں تو بس محبتوں کے ساتھ حضرات ضروری ہے، ورنہ میں بولوں اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو بات کہاں سمجھ پائے گی. تو جب کچھ نہ تھا حسن خدا تھا تو پہچان کے لیے اپنے محبوب نے نور کو پیدا کیا. میں نے کہا اللہ کے کائنات پہچاننا تجھے ہے اور تو نے تو اپنے محبوب کا نور پیدا کیا ہے. توجہ علماء کی بالخصوص توجہ، پہچاننا تجھے ہے لیکن محبوب کا نور پیدا کیا. اسی سے ساری کائنات کی اللہ نے تخلیق فرمائی. ابھی تخلیق پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، رکھنی بھی ہے. تو پہچاننا تجھے ہے لیکن محبوب کا نور پیدا کیا. رب کی رحمت جواب دیتی ہے، بندے
مجھے پہچاننے کے لیے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.